یہ شخص بتاتا ہے کہ میری شادی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی کی وجہ سے میری ماں نے میرے لیے اسے پسند کیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگ مان گئے۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی میری شادی ہوئی، پہلے دوسرے دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن تیسرے دن مجھے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آج تک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ سونے لگے، اچانک جیسے ہی میں نے لائٹ آف کی، میری وائف کو ابھی 5 منٹ ہوئے تھے سوئے ہوئے، وہ چیخنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا جاؤ باہر دیکھو کوئی کھڑا ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں کھڑا۔ اس نے کہا جاؤ دیکھو۔ میں نے دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا، لیکن پھر جب میں نے دروازہ بند کیا، میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی نہیں ہے، وہ سو گئی۔ اچانک وہ پھر چیخنے لگی اور کہا دروازے پہ نوک ہو رہا ہے، کھولنا نہیں، وہ لوگ آ گئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ میں نے کہا کوئی نوک نہیں کر رہا، لیکن اچانک مجھے فیل ہوا کہ واقعی کوئی نوک کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھا کہ شاید میری امی ہوگی، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا دروازہ نہیں کھولو، 4 لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دروازہ نہیں کھولتا۔ میں نے صرف اس کی تسلی کے لیے کہا۔ میں نے سوچا چلو یہ سوتی ہے تو پھر اپنی امی کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اسی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ دیر بعد میں نے دھیان دیا تو وہ نوک بند ہو گیا تھا۔ میں رات کو ہی اپنے امی کے پاس گیا اور ان سے کہا امی آپ آئی تھی، میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو اس نے کہا میں کب آئی تھی؟ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا قسم سے آپ نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آیا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا اپنی امی سے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں اندر آیا، میں کافی ڈرا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور لاک کیا۔ اب مجھے اس کی باتوں پہ یقین آ گیا تھا، یعنی کوئی تھا جو اس کے پیچھے آتا تھا جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ اسی طرح ہر رات ڈسٹرب ہوتے تھے۔ پھر گھر کے ایک فرد کو پتہ چل گیا، میری امی کو بھی۔ ایک رات میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میری وائف نہیں تھی۔ میں باہر نکلا، دیکھا تو ایک بہت ہی ویران سے گھر کے کونے میں وہ پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ پھر میں اسے کمرے میں لے کے آیا۔ صبح میں نے ان سے کہا تم نیند میں چلتی ہو، تمہیں عادت ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ لوگ مجھے لے کے گئے تھے۔ میں کافی ڈر گیا ان کی ان باتوں سے، اور یقین جانو یہ ایک ریئل کہانی ہے۔ میں آج تک یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ اس کی بہت علاج ہم نے کی حاکموں سے، اس کے لیے بہت مولویوں سے تعویذیں بنائی۔ کچھ دن تو صحیح رہتا ہے، لیکن اچانک پھر سے حالات بگڑ جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی تعویذوں کا اثر ختم ہوتا ہے پھر سے وہ چیخنے چلانے لگتی ہے۔ میں اس پر آیت الکرسی سب کچھ پڑھتا ہوں، تھوڑا سا اسے پھر آرام ملتا ہے، لیکن جب میں ایک رات بھی ایسا کچھ عمل نہیں کرتا تو وہ چیختی چلاتی ہے، یعنی واقعی اس کے ساتھ جنات ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے بہت زیادہ مولویوں کے پاس لے کے گیا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اب میں قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ اسے بھی کرواتا ہوں، خود بھی تھوڑا بہت اب فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا آرام میں ہے، لیکن یہ چیزیں واقعی سچ میں ہوتی ہے۔ ایک مولوی سے میری بات ہوئی ہے جس نے کہا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے دے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ شاید ختم ہو جائے کیونکہ وہ بہت زیادہ فیمس ہے ان چیزوں میں۔ تو اب ہم یہ کریں گے دوستو، یہ ایک کہانی ہے دیہات کی، اور اس میں ایسی ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ پرابلمز چل رہے ہیں، لیکن اب تھوڑا اسے ایک آرام سی ملی ہے۔ اس کے شوہر باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت ہر شام کو گھر میں کرتا ہے، اور بھی بہت ساری پروسیس کرتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اوکے دوستو، ہم اس چینل پہ ایسے ہی واقعات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو چینل پسند ہو تو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔